حضور تبلیغی میدان میں کنفیوژن تھوڑی سی بعض دفعہ پیدا ہوتی ہے کہ کسی زیر تبلیغ دوست کو کس سٹیج پر بیعت کروانی چاہیے، اور اس لیے کہ اسلام کی جب ابتدائی باتیں اور احمدیت کی ابتدائی باتیں انہیں بتا دی جاتی ہیں اور کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم بیعت کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ وقت ان کے اخلاص کے لحاظ سے بالکل انیشیل ان کی سٹیج ہوتی ہے، تو اس وقت پھر اگر بیعت نہیں کرواتے یا کہتے ہیں کہ ابھی نہیں پھل پکا تو ابھی مزید انتظار کریں، تو اس وقت بھی گل جاتا ہے. ہاں جی، سوال یہ ہے، اس کا جواب قرآن کے ایک لفظ میں دے دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت ہے. حکمت سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور ہر شخص کی حکمت اس بات پر اثر انداز ہوتی ہے کہ پھل اچھی حالت میں توڑا گیا یا نہیں. اب وہ لوگ جو آم توڑتے ہیں اور حکمت سے عاری ہوتے ہیں، وہ اس وقت بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں آم کو جبکہ ابھی ٹپکا نہیں شروع ہوا ہوتا، اور ایسا پھل اگر پیر میں بھی ڈالا جائے تو کچا ہی کچا رہے گا، پکنے کے باوجود اس میں ایک کچاند ہے جو سارے مزے کو فنا کر دیتی ہے. اور وہ لوگ جو زیادہ دیر انتظار کرتے رہتے ہیں ان کے پھل گل گل کے اترتے ہیں اور پھر بیکار ہو جاتے ہیں. تو بر وقت مناسب برمحل فیصلہ کرنا یہ حکمت سے تعلق رکھتا ہے. ایسی حالت میں ان کو بنائیں کہ یہ نہ خطرہ ہو کہ زیادہ دیر ہوگی تو وہ وہیں جم کے سرد ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ ایک ایسے شخص کے طور، دو ایسے شخصوں کے طور پر بیان فرمایا ہے. کوئی جاتے جاتے جنت کے اتنا قریب آ گیا کہ گویا اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو اور وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ پیچھے سے لکھنا شروع ہوا، اور پھر اتنا دور ہٹ گیا کہ جنت تو جہنم کے قریب ہو گیا، جہنم میں داخل ہو گیا. الفاظ مجھے یاد نہیں، مگر جنت سے پھر اس کی دوری ہمیشگی کی ہے. دوسرا شخص جہنم کے اتنا قریب ہو گیا کہ گویا اس میں قدم رکھنے کو ہو، لیکن وہاں رک گیا اور کچھ دیر وہیں ٹھہرا رہا، پھر اس کی واپسی شروع ہو گئی. تو جہاں رخ کو ارادتاً روک دیا جائے جبکہ طبی حالات تقاضے کریں کہ اگلا قدم اٹھا لو، وہاں اسی حالت پہ انسان جمتا نہیں بلکہ پھر واپسی شروع ہو جاتی ہے. میں نے بہت سے ایسے دیکھے ہیں جن جو قریب بھی آئے ہوئے تھے، جب نہیں جھولی میں آئے تو بعد میں مخالفین میں بھی شامل ہو گئے. ہر جو تحریک چلتی ہے جماعت احمدیہ کے خلاف، اس میں جماعت احمدیہ کو یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ کتنے تمہارے دوست تھے جن کو تم احمدی سمجھا کرتے تھے لیکن تم نے ان کی بیعتیں نہیں کروائیں. اب تحریک چلی تو پیچھے سرکے اور ہٹتے ہٹتے وہ دشمنوں کی صف میں شامل ہو گئے. تو یہ سارے پہلو دیکھنے پڑیں گے. بغیر معین ایک ایسے معین ذکر کے بغیر جس میں پتہ ہو کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کے حالات کیا ہیں، تبلیغ کرنے والے نے کس حد تک اس پر نیک اثر ڈالا، میں کیسے آپ کو اصولی فتویٰ دے دوں؟ ٹھیک ہے، میں اصولی سے دے رہا ہوں، کیسے معین فتویٰ دے دوں؟ میری مراد تھی میں اصولی سے دے رہا ہوں، کیسے معین فتویٰ دے دوں؟ میری مراد تھی ظہور مہدی آخر زمان